سوچا تھا کہ زیادہ نیکیاں ملیں گی، آج پھر چھوٹ جائے گی تو اور پڑے گا، لہٰذا اس لیے میرے دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھا۔ تو توبہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو اٹھاتی ہے۔ توبے کی امید پر گناہ مت کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ مت چھوڑو۔ توبے کی امید پر گناہ مت کرو، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ یہاں کہا کہ بدترین ہے وہ شخص جو توبے کی امید پر گناہ کرتا ہے لیکن یہ توبہ نہ چھوڑے، یہ بدترین خوب ترین بھی ہو جائے گا۔ ایک دن میں کوئی جنید بغدادی نہیں بنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم، یعنی جتنے بنی آدم ہیں سارے خطا کار۔ اب یہاں کل کا لفظ ہے، نبی اپنی ذات کو بول سکتے ہیں مگر کوئی نبی کو نہیں بول سکتا۔ جیسے ایک بزرگ کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں مگر اس کا مرید اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ان کی عاجزی ہوتی ہے۔ لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسے توبہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھتے۔ اپنی عبادت پر آج کل لوگوں کو ناز ہونا شروع ہو چکا ہے۔ خود پسندی میں مبتلا ہونا یہ بری بات ہے، دوسرے کے عیوب، مگر متکبر ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو اس پر جنت کی دھواں کیا دھواں بھی نہیں لگے گا اس کو جنت کا، ہوا بھی حرام ہے اس پر۔ وہ عبادت اللہ سے مانگو جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں عاجزی کا پیکر بنائے، یہی ثابت ہے۔ ہماری عبادت وہ عبادت نہیں ہے۔ دیکھو حضور کو اللہ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یعنی حمد و ثنا کے بعد بھی استغفار کرو، حمد و ثنا کے بعد بھی فسبح بحمد ربك واستغفر۔ مقدم کیا ہے حمد و ثنا کے بعد، یعنی عبادت کے بعد بھی توبہ کرو۔ جب آپ نماز پڑھتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو جو کمیاں ہیں وہ رہ جائیں گی، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے تو اس پہ عاجزی آتی ہے، اور جب یہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے اس میں تکبر آتا ہے۔ آج کل بلا تحقیق ممبروں پر باتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ذاتی عیوب بیان کیے جاتے ہیں، بلا تحقیق باتیں کی جاتی ہیں، پھر تقویٰ کا دعویٰ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے۔ کیا یہ جھوٹ گناہ نہیں ہے؟ زنا گناہ ہے صرف؟ کیا یہ غیبت گناہ نہیں ہے کہ زنا گناہ ہے؟ سود گناہ ہے؟ یہ بدگمانی، یہ تہمت، یہ گناہ نہیں ہے؟ تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر میں آتا ہے۔ گناہ کو یہ کیا ہے؟ اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو ہم نے عملن شراب، بد نمازی، بے نمازی، نماز چھوڑنا، زنا کرنا اور سود کو ایک گناہ سمجھا ہے، باقی چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ آج کا نیکوکار دوسرے کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ کتا جو ہوتا ہے نا کتا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی تشریف فرمایا عقل مند کون ہے؟
دانشمند. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو برائی اور بلائی کی تمیز کرے. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے, یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے. فرمایا کیسے حضرت؟ کہا دیکھو وہ اپنے مالک کو نقصان نہیں دیتا, وہ اپنے مالک کو نقصان نہیں دیتا مگر دوسروں کو نقصان دے سکتا ہے. یہ برائی بلائی میں تمیز. میں نے عرض کیا ہے کہ کتا پاگل بھی ہو جائے تو اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. کتا پاگل ہو جائے وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. کہتے ہیں کتا شیطان کی دھوپ سے بنایا گیا. آج کا نمازی اپنے استاد کو کاٹتا ہے, آج کا تہجد گزار اپنے استاد پہ لعن طار کرتا ہے. آج کا جو نمازی ہوتا ہے وہ اساتذہ کے عیوب دیکھتے ہیں. اور پھر تم تہجد گزار بھی ہو, نیکوکار بھی ہو. وہ شیخ نے یا استاد نے تمہیں کیا دیا ہے؟ جو فیض النور دیا ہے اس کی سند تمہارے سامنے آ گئی. پہلے بھی بولا ہے جو ذکر ہے وہ سالڈ ہے, قیامت کے دن اس کا مجھے نسبت کیا چیز ہے؟ شیخ بول رہے بندہ میرے سلسلے سے خارج. یہ خارج, یہ قانون ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بے وفاؤں کو نہیں دکھاتا. دین اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین میں وفاداری بھیجی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بیٹی پہ چادر رکھی, اپنے دشمنوں کو معاف کیا, جن سے جو عہد کیا اس کو پورا کیا. بے وفائی دین میں کہیں نہیں, بد عہدی دین میں کہیں نہیں. تم بزرگی کے دعوے پر کرو. جس کی زبان نہیں اس کا کچھ نہیں. جانوروں میں جو شیطان کی اس سے بنا اس میں یہ فطرت اللہ نے رکھی کہ وہ اپنے مالک کو نہیں کھٹتا. تو ایک دین میں اللہ تعالیٰ یہ چیز کیسے رکھ دے گا کہ وہ بے وفا ہو جائے, بد عہدی کرے گا. رکھ سکتا ہے تو جتنا بھی بزرگوں کے پاس کر لیجیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ تمام چیزیں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو نوٹ کر لوں. دین میں شک نہیں ہے. نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری نہیں ہے 2 بجے پڑھنا 1 بجے پڑھنا. ظہر کا جب تک ٹائم ہے اس میں پڑھا جا سکتا ہے. بعض چیزیں عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے. شریعت کے جو رخصت پر عمل کر رہا ہے وہ بھی متقی ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہو گے کہ اس نے یہ متقی نہیں ہے. شریعت پر عمل کرنے والا ہے ہی متقی, لیکن تقوی کی 2 چیزیں, ایک عزیمت ہے ایک رخصت ہے. تو یہ جو عزیمت ہے یہ انسان کی اپنی ذات تک ہے اور مسئلہ عمومی ہوتا ہے. اب یہ عزیمت آپ دوسروں پر لاگو نہیں کر سکتے. اگر آپ اس رخصت پر اعتراض کرتے ہو تو آپ نے شریعت پر اعتراض کیا. اور عزیمت پر تاخیر کرنے والا ایسی بدعتی ہو جائے گا, کیونکہ عزیمت پر ترغیب ہے مگر تاکید نہیں ہے.